معزز ناظرین السلام علیکم۔ تقی عابدی ای آواز ٹیلی ویژن ٹورنٹو کے خصوصی پروگرام جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور عزاداری بر صغیر کی محرم کی جو تصویر کشی ہے اردو ادب میں، اس کے کچھ گوشے پیش کر رہا ہے۔ جوش نے کہا تھا، وہ ظلمتوں کے دام میں زہرا کے مہر و ماں، تارے وہ فرط غم سے جھکائے ہوئے نگاہ، وہ دل بجھے ہوئے وہ ہوائیں تھمی ہوئیں، وہ ایک بہن کی بھائی پہ نظریں جمی ہوئی۔ پنجتین کی آخری نشانی، اہل بیت نبوی کی ڈھارس حسین ابن علی مظلوم پر زینب کبریٰ کی نگاہیں جمی ہیں۔ وقت ظہر ہے اور حسین اپنے لشکر کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ مرزا دبیر نے ایک مرثیہ کہا ہے، اس مرثیے کی خاص خصوصیت یہ ہے اور ادبی اہمیت یہ ہے کہ راقم نے، اس حقیر نے، اس میں 7 سے زیادہ یعنی استعاراتی نظاموں کو دریافت کیا ہے۔ جیسے ہمارا یہ نظام شمسی ہے، یعنی سورج کے اطراف یہ سیارے پھرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے، ان اشعار میں بھی استعارے ہیں جو مرثیے کے شروع سے آخر تک ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں لیکن نہیں ٹکراتے۔ مثال سے واضح کروں گا کہ جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں، شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں، غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا جو مصرع ہے، جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں، پریشان یعنی جب، لفظ جب مرزا دبیر کے 76 مرثیوں میں میں نے گنے ہیں، یعنی مرزا دبیر کے 76 سے زیادہ مرثیے جب سے شروع ہوتے ہیں۔ جب یعنی فوری سننے والے کے دماغ کو اس موضوع پر لے جاتا ہے، اور دبیر نے قرآنی صورتوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ قرآن مجید کے کئی سورے اذا سے شروع ہوتے ہیں، جب سے۔ جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں، پریشان یعنی جب نماز جماعت ختم ہوئی۔ ایک دوسرے استعارے میں پریشان کے معنی لشکر حسین کا خاتمہ ہوا۔ جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت، مولا ایک استعارے میں وہ لشکر کا کمانڈر ہے، اور مولا ایک استعارے میں وہ قبلہ دین ہے جو نماز پڑھا رہا ہے۔ دو استعاراتی نظام،
پہلو بہ پہلو چل رہے ہیں۔ جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں، جماعت ایک استعارے میں نماز جماعت ہے، اور جماعت ایک دوسرے استعارے میں لشکر حسینی ہے۔ تو آپ نے دیکھا دبیر نے مطلع کے پہلے مصرعے میں دو استعاراتی نظام داخل کیے کہ جب حسین کا لشکر تمام ہوا، ایک معنی، اور دوسرے معنی یہ کہ جب حسین کی نماز تمام ہوئی۔ جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں۔ نمازی ایک استعارے میں مجاہد ہے جو لشکر میں شامل ہے، نمازی دوسرے استعارے میں وہ شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ ہر نمازی کو پسند آئی اقامت، اقامت ایک استعارے میں عزم جہاد ہے، اور اقامت دوسرے استعارے میں نماز کا رکن ہے۔ ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین نے کیا قصد عبادت رن میں۔ قبلہ دین ایک استعارے میں وہ امام جماعت ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، اور قبلہ دین دوسرے استعارے میں وہ کمانڈر ان چیف ہے جو اس لشکر کی سرکردگی کر رہا ہے۔ قبلہ دین نے کیا قصد عبادت رن میں، قصد ایک استعارے میں نیت نماز ہے، اور قصد ایک استعارے میں نیت جہاد ہے۔ عبادت ایک استعارے میں نماز ہے، عبادت دوسرے استعارے میں جہاد ہے۔ قبلہ دین نے کیا قصد عبادت رن میں، شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں۔ شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں، یہ محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر نماز میں پیش امام کھڑا رہتا ہے، اور ایک استعارے میں وہ محراب ہے اور دوسرے استعارے میں وہ شکل ہے جو قاضی اور دشمن کی تلواروں کے ملنے سے جو شکل بنتی ہے۔ شکل محراب بنی تیغ شہادت، تیغ شہادت ایک جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اور تیغ شہادت دوسری جگہ شہرک کا کٹنا ہے۔ دیکھا آپ نے ہر مصرعے میں دو استعاراتی نظام چل رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے کہیں پر نہیں مل رہے ہیں۔ غل ہوا، اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں۔ قدرت حق سے دریچے ہوئے فردوس کے وا۔ اب تیسرا استعارہ آیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن میں نے اس پر ایک پورا مضمون لکھا ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مرزا دبیر کے اس میں 7 سے زیادہ استعاراتی نظام موجود ہیں جو ایک دوسرے سے، تو اگر اردو ادب میں ایسی کوئی نظم ہے تو ہمیں بتائیں۔ نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو اردو کے ایک وکیل کی حیثیت سے یہ بھی سوال کر سکتا ہوں کہ مرثیہ سے پھر اردو کے طالب علم آشنا کیوں نہیں؟ مرثیہ سے پھر روگردانی کیوں ہو رہی؟ اردو ادب 100 سال میں اردو ترقی بورڈ بنا، اب اردو تحفظ کی بورڈ ضرورت لازم ہو رہی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اردو کے جہاں جہاں کے بھی ذخیرے ہیں اس سے استفادہ کیا جائے۔ آگے بڑھتا ہے مرثیہ۔ قدرت حق سے دریچے ہوئے فردوس کے وا، دفتن کھل گئے درہائے فلک سر تاپا، ایک بیک اٹھ گئے سب پردے عرش اعلیٰ، انبیاء و ملک و حور کو پہنچی یہ ندا، قدرداں اس کا میں ہوں میرا شناسہ ہے یہ حسین جو لڑ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کا میں قدرداں ہوں، اس کا قدر کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ قدرداں اس کا میں ہوں میرا شناسہ ہے یہ، کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا ہے یہ حبیب اللہ۔ دیکھا آپ نے مرثیے میں ٹیپ کا جو شعر آتا ہے وہ پوری طریقے سے آ جاتا ہے پیغمبر اکرم پر۔ قدرداں اس کا میں ہوں میرا شناسہ ہے یہ، کیوں نہ ہو میرے محمد کا نواسا ہے یہ وہ طاعت ہے کہ تنہائی ادا کرتے ہیں، میرے عاشق تہ شمشیر رہا کرتے ہیں، سر قلم ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں،
صادق الوعدہ یوں ہی وعدہ وفا کرتے ہیں۔ ہم نماز اس کے جنازے کی جو پڑھوائیں گے، تم بھی جانا کہ رسولان سلف جائیں گے۔ حسین کی نماز میت نہیں ہوئی، امام نے بعد میں پڑھائی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس کی نماز کی جنازے پڑھائیں گے تو تم بھی جانا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ملائک سے، کیونکہ اس میں رسولان سلف پہلے کے رسول بھی شامل ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک عظیم مرثیہ، جو اردو کا ایک عظیم ذخیرہ بھی ہے، یہ شعراء پاکیزہ ترین الفاظ اس وجہ سے استعمال کرتے تھے کہ یہ خاندان تقدس سے سرور کائنات کہتے ہیں۔ دیکھیے معراج کے 3 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں جو مرثیے میں ہیں کہ دیر آئے پر بجلد آئے رسول، دور لاکھوں کوس سایہ رہ گیا، اللہ اللہ قرب معراج رسول، 2 کما سے فرق ادنا رہ گیا، اٹھ گئے مابین سے سارے حجاب، بس فقط آنکھوں کا پردہ رہ گیا۔ زبان کی لطافت، الفاظ کا تقدس، مضمون کی گہرائی اور گیرائی آسان بات نہیں ہے۔ میر انیس کہتے ہیں ایک سلام میں کہ شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں پر شہدی نشاں کھینچتے ہیں، نہ ہوگی صفت خال رخسار شے کی، ابس رخصتیں نقطہ داں کھینچتے ہیں، ابس خفتیں نقطہ داں کھینچتے ہیں، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں۔ درد کے شعر ہوں یا امام حسین کے دونوں فرزند علی اصغر اور علی اکبر، شاعروں نے، مرثیہ نگاروں نے بہت ہی دردناک شعر ان شہداء کے بارے میں لکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ شعر سناؤں کہ اونو محمد جو حضرت زینب کے 2 پسر، حضرت زینب کی بچے تو جیالے تھے ہی مگر ممتا بھی بڑی دل والی تھی۔ سب سے پہلے خانوادے میں اونو محمد کو نثار کیا ہے حضرت زینب نے۔ تو اونو محمد کا جو سراپا کھینچا ہے دبیر نے کہ یہ 2 بیٹے زینب کے جو ٹین ایج تھے، بالکل جوان تھے، ابھی جوان ہو رہے تھے، پھول جیسے رسول کی اولاد، تو کہتے ہیں رودار ہے خورشید پا ابرو نہیں رکھتا، اگر میں خورشید جو ہے یعنی سورج، اگرچہ کہ چہرہ اس کا بڑا چمکتا ہوا ہے لیکن اس کو ابرو نہیں ہے، یعنی میں شہزادے کی صورت کو سورج نہیں کہہ سکتا کیونکہ سورج تو ابرو نہیں رکھتا۔ رودار ہے خورشید پا ابرو نہیں رکھتا، ابرو مہ نو رکھتا ہے پر رو نہیں رکھتا۔ میں اونو محمد کے چہرے کو ہلال بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو ہلال ہے 1 تاریخ کا، جو مہ نو یعنی 1 تاریخ کا چاند، 1 تاریخ کا چاند ابرو تو ہے،
ابرو کی شکل کا تو ہے لیکن روح نہیں رکھتا، لیکن چہرہ نہیں رکھتا۔ سورج چہرہ رکھتا ہے لیکن ابرو نہیں رکھتا۔ پہلی کا چاند ابرو تو رکھتا ہے لیکن چہرہ نہیں رکھتا۔ رودار ہے خورشید پر ابرو نہیں رکھتا، ابرو مہ نو رکھتا ہے پر روح نہیں رکھتا۔ قد رکھتا ہے طوبا پر گیسو نہیں رکھتا۔ یہ جو جنت کا درخت ہے طوبا، جس کا سایہ محشر میں رہے گا، وہ بہت بلند ہے، قد رکھتا ہے لیکن اس کے بال نہیں ہیں۔ قد رکھتا ہے طوبا پر یہ گیسو نہیں رکھتا۔ سنبل کے ہیں گیسو، قد دل جو نہیں رکھتا۔ اور یہ جو سنبل کا پودا ہے، یہ پھول ہے، اس کے گیسو تو ہوتے ہیں، اس کے بال تو ہوتے ہیں، لیکن اس کا خد نہیں ہوتا۔ دیکھا آپ نے، یہ ایک صنعت ہے۔ مرزا دبیر یہ بتا رہے ہیں کہ سورج نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابرو نہیں ہے، چاند نہیں کہہ سکتا کیونکہ صورت نہیں ہے، میں طوبا نہیں کہہ سکتا کیونکہ گیسو نہیں ہے، میں سنبل نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا قد نہیں ہے۔ گر آنکھ ہے نرگس تو بینائی نہیں ہے۔ گر آنکھ ہے نرگس کی، جیسے کہتے ہیں اس کی آنکھیں نرگسی ہیں، گر آنکھ ہے نرگس کی تو بینائی نہیں ہے۔ غنچے کے دہن ہے تو یہ گویائی نہیں ہے۔ اگر میں اس کو نرگسی آنکھ کہوں تو اس میں بینائی نہیں ہے، اگر میں ان کے دہن کو غنچہ کہوں تو وہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے دیکھا یہ مرثیہ نگاروں کے کام جو ہیں، یعنی کس طریقے سے کہ عظمت سے پیش کیا ہے، اس کو ہم اب آئیے حضرت علی اصغر کے اشعار جو مختلف ہم کو ملتے ہیں کہ ننھی سی انیس کا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، یعنی اس قدر دردناک شعر کہے ہیں، کہتے ہیں انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں۔ کچھ شعر سنا رہا ہوں، دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آپ جائیں کربلا میں تو حسین علیہ السلام کے سینے پر علی اصغر کو دفن کیا گیا ہے، وہ جو قبر ہے۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ کہہ کر حسین نے علی اصغر کا خون، اس 6 ماہ کے بچے کا خون جو 6 شعبے تیر سے ذبح ہو چکا تھا، تاریخیں لکھتی ہیں کہ ہرملہ کا تیر جب علی اصغر کے گلے پر لگا تو یہ چھوٹے سے 6 مہینے کی بچے کی گردن اتنی باریک تھی کہ ذبح ہو گیا بچہ۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ نجم کہتے ہیں قسم کھاتا ہوں 1300 برس کے دور ماتم کی، تیری 6 ماہ کی ہے عمر خضر سے بہتر۔ معنی یہ ہیں کہ علی اصغر تم کو پوری دنیا ہمیشہ یاد کرتی رہے گی، اس وجہ سے کہ تمہاری لاش وہ ہے جو یہ بتائے گی کہ کس قسم کے درندے تھے جنہوں نے بچے کو پانی تک نہیں دیا اور بچے کو ذبح کیا۔ تہذیب لاش اصغر ناداں پہ نوحہ گر، تہذیب سویلائزیشن، تہذیب لاش اصغر ناداں پہ نوحہ گر، اخلاق کی نگاہ سے عالم گرا ہوا۔ کتنے دردناک لوگ تھے، اور اسی لیے حسین نے اس چھوٹے سے بچے کو ذوالفقار سے قبر کھود کر گاڑ دیا۔ بے سبب دنیا میں پہم زلزلے آتے نہیں، بے سبب دنیا میں پہم زلزلے آتے نہیں۔ یہ زمین اب تک علی اصغر کو بہلانے میں ہے، یہ زمین
ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا میں یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ اس گہوارے نشری، یہ گہوارے کے بچے کو دنیا جھلا رہی ہے، اسی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں۔ امید فاضلی نے کہا ایک طفل شیر خوار ہے اور ہرملا کا تیر۔ ایک طفل شیر خوار ہے اور ہرملا کا تیر، تاریخ چیخ اٹھی یہ کیسی لڑائی ہے۔ امید فاضلی کہتے ہیں ایک طفل شیر خوار ہے اور ہرملا کا تیر، تاریخ چیخ اٹھی یہ کیسی لڑائی ہے۔ کم سن ہی سہی قوتیں دی ہیں اصغر، شبیر امانت ہیں امی ہیں اصغر۔ شبیر امانت ہیں امی ہیں اصغر، الفاظ سے ممکن نہیں جس کی تفسیر، وہ پارے قرآن مبیں ہیں اصغر۔ وہ پارے قرآن مبیں ہیں اصغر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل رضا نے جو ایک شاہکار شعر کہا تھا کہ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے اور کبھی قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے۔ کہتے ہیں سامنے رکھ دیے تبلیغ کے جو دفتر تھے، سامنے رکھ دیے تبلیغ کے جو دفتر تھے، کبھی قرآن تھا ہاتھوں پہ کبھی اصغر تھے، کبھی قرآن تھا ہاتھوں پہ کبھی اصغر تھے۔ باخر امانت خانی مرحوم کہتے ہیں زلف سجاد کا سایہ پڑا زنجیر بنی، شکل اصغر جو کھنچی پیاس کی تصویر بنی، بن گئے اشک ندامت رہ تدبیر بنی، حر کی تصویر کا بننا تھا کہ تقدیر بنی۔ شاعر ہر طریقے سے بتا رہے ہیں بانوئے نیک نام کی کھیتی ہری رہے، صندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ انیس کہتے ہیں پہلو میں جو تجھ کو رباب، اصغر کی ماں کہ جذبات نگاری دیکھیے، پہلو میں جو تجھ کو میں نہیں پاتی ہوں بیٹا، پہلو میں جو تجھ کو میں نہیں پاتی ہوں بیٹا، تکیوں سے تصور میں لپٹ جاتی ہوں بیٹا۔ ماں کی بیاسی دیکھیے، مجھ کو تو جدائی تیری تڑپاتی ہے اصغر، تجھ بن ماں اور بچے میں 6 مہینے کے بچے میں جو ایک کنیکشن رہتا ہے، جو ایک شعوری اور لاشعوری طور سے ماں اور بچے کا جو بندھن ہے، میر انیس نے اس شعر میں ظاہر کیا ہے۔ میر انیس کے اشعار ایسے ہیں کہ آپ کے دل کے تاروں کو چھو لیتے ہیں اور آنسو آنکھوں میں بھر جاتے ہیں۔ مجھ کو تو جدائی تیری تڑپاتی ہے اصغر، مجھ بن تجھے کس طرح سے نیند آتی ہے اصغر، مجھ بن تجھے کس طرح سے نیند آتی ہے اصغر۔ اور وہی چیز کو لے کر اکبر کی باتیں جو کرتی جاتی ہیں، یہی ماں دونوں بچوں کو جب یہ کہا گیا کہ جب رباب حضرت رباب آئی ہیں قبر حسین پر پہلی بار قید سے رہا ہو کر، تو بس امام حسین کی قبر سے ہی لپٹ کر رو رہی تھیں۔ امام زین العابدین نے کہا کہ چلیے اب مدینہ چلتے ہیں، تو رباب نے کہا کہ بیٹا میں کیوں جاؤں مدینہ، میرا والی میرا شوہر دفن ہے یہیں پر، اللہ نے مجھے 3 اولادیں دی، دونوں بیٹے علی اکبر اور علی اصغر یہیں دفن ہیں، ایک جو 4 سال کی بیٹی تھی وہ بھی قید خانے میں دفن ہو گئی، تو بیٹا مجھے یہیں رہنے دو،
میں اپنی پوری زندگی انہی مزاروں کی مجاورت میں گزار دوں گی۔ یہ درد ہے اہل بیت کا، وہ جو ہم شکل نبی ہے، وہ جو رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں نبی سے ہم مشابہ ہے، وہ کڑی الجوان علی اکبر۔ اللہ مسلمان کوئی اکبر کو بچا لے، رانا رفیع کہتے ہیں اللہ مسلمان کوئی اکبر کو بچا لے، دنیا میں یہی آخری تصویر نبی ہے، دنیا میں یہی آخری تصویر نبی ہے۔ تو علی اکبر پر بھی ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ رئیس امروہی نے کہا تھا کہ ہم کو اصغر نے بتایا کہ شہادت کیا ہے، ہم کو اکبر نے سکھایا کہ حمیت کیا ہے، ہم نے قاسم سے لیا درس کہ غیرت کیا ہے، ہم نے عباس سے سیکھا کہ شجاعت کیا ہے۔ کتنا دردناک شعر ہے کہ شب عاشور ماں اکبر کے چہرے کو تکتی ہوئی صبح تک بیٹھی رہی، شمع لے کر روئے اکبر دیکھنے بیٹھی تھی ماں، شمع لے کر روئے اکبر دیکھنے بیٹھی تھی ماں، صبح محشر تک ٹھہرنا تھا شب عاشور کو، صبح محشر تک ٹھہرنا تھا شب عاشور کو۔ اور آپ دیکھیے کہ صبا اکبر آبادی کہتے ہیں اس بندگی کی داد ذرا آسمان دے، اس بندگی کی داد ذرا آسمان دے، پیری پڑھے نماز جوانی اذان دے۔ اذان علی اکبر، وہ اذان علی اکبر کی گفتگو کر رہے ہیں کہ پیری پڑھے نماز جوانی اذان دے۔ انیس کہتے ہیں میدان میں ہم شکل نبی جانے نہ پائے، زہرا کی کمائی پہ زوال آنے نہ پائے، وہ احمد مختار کے فرزند ہیں بیٹا، زہرا کے کلیجے کے وہ دل بند ہیں بیٹا، شبیر سے میں دور ہوں تو ساتھ ہے بیٹا، عزت تیری مادر کی تیرے ہاتھ ہے بیٹا۔ ام البنین حضرت عباس سے مخاطب ہیں کہ عباس تو علی اکبر سے پہلے شہید ہو جا، میدان میں ہم شکل نبی جانے نہ پائے، زہرا کی کمائی پہ زوال آنے نہ پائے، وہ احمد مختار کے فرزند ہیں بیٹا، زہرا کے کلیجے کے وہ دلبند ہیں بیٹا، شبیر سے میں دور ہوں تو ساتھ ہے بیٹا، عزت تیری مادر کی تیرے ہاتھ ہے بیٹا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے علی اکبر کی اذان میں آج بھی اکبر کا نام آتا ہے، شاداں کراچی سے اذان میں آج بھی اکبر کا نام آتا ہے، یہ افتخار ہے ہم صورت نبی کے لیے۔ آپ نے دیکھا یہ افتخار ہے ہم شکل نبی کے لیے۔ تو علی اکبر کا ذکر جو شعراء نے کیا ہے، جس میں درد کے بہا دیے ہیں، اور حضرت عباس ہوں، لیکن جو تتم کلام ہے، جب حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو ذاکرین کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائے گھوڑے سے، نہیں تشریف نہیں لائے، تشریف انسان اپنے اختیار سے لاتا ہے، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو۔ تو گرانے کے لفظ میں جو سبکی ہے تو وہ ہمارے علماء اس کو تقدس امام کی خاطر نہیں کہتے، مگر انیس کیا کرے، انیس ایک فطری شاعر ہے، تو انیس اس گرنے کے لفظ کے سبکی کو اٹھانے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا گراتا ہے۔ قرآن رحل زی سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، اور اس کے بعد حسین کو گراتا ہے کہ حسین اب کے سینے پہ بھالا رکھ کے، جیسا دبیر نے کہا، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو۔ اور اسی لیے جوش نے کہا تھا جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔